السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا حیدرآباد کا مشہور و معروف ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ تفسیر کا بیان چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 3301 سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا الحسین بن موسیٰ حدثنا ابن لہیعۃ عن دراج عن ابی الہیثم عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الویل واد فی جہنم یہوی فیہ الکافر 40 خریفا قبل ان یبلغ قعرہ۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ مرفوعا الا من حدیث ابن لہیعۃ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس میں کافر 40 سال تک گرتا رہے گا، یہاں تک اس کی تہ میں پہنچنے سے پہلے تک۔ یعنی ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس میں کافر گرے گا، گرتا رہے گا، ڈالا جائے گا تو وہ 40 سال تک گرتے رہنے کے باوجود تہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یعنی تہ تک پہنچنے کے لیے 40 سال سے بھی زائد کا عرصہ لگے گا۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے جہنم کی ہولناکی کا کہ جہنم میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ایک وادی ہے ویل، جو یا جب الحزن کچھ ایک نام ہے وادی کا، جس سے جہنم خود دن میں کئی مرتبہ اللہ کی پناہ طلب کرتی ہے۔ تو بہرحال وادی ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس میں کافروں کو ڈالا جائے گا، 40 سال تک گرتے رہنے کے باوجود اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس سے اس وادی کی گہرائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، یہ کافروں کے لیے اس میں سزا ہوگی۔ حدیث نمبر 3302۔ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی حدثنی ابی حدثنا محمد بن اسحاق عن ابی الزناد عن عبد الرحمن العرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکذب ابراہیم فی شیء قط الا فی ثلاث قولہ انی سقیم ولم یکن سقیما وقولہ لسارۃ اختی وقولہ بل فعلہ کبیرہم ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 مرتبہ بظاہر خلاف واقعہ بات کہی۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ اس وقت بیمار نہیں تھے۔ حضرت سارہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بہن ہے، اور آپ نے فرمایا تیسرا موقع جو آپ نے بظاہر خلاف واقعہ بات کہی وہ ایک طویل واقعہ ہے، اس کا پس منظر اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرنے والی تھی۔ قوم جب میلے کے لیے چلے گئی، روانہ ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے، بت کدے میں داخل ہو کر کلہاڑی لیا آپ نے اور تمام بتوں کے ٹکڑے کر دیے، اور سب سے بڑا جو بت تھا بت کدے میں اس کے کندھے پر آپ نے کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور انہوں نے اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی، یہ درگت دیکھی، تو تعجب کرنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ایسا کام کون کر سکتے ہیں، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو لوگ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں ایسا کرنے والے،
کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں برسر عام، لہٰذا ان کو لا کر پوچھا جائے، تفتیش کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، لوگ پوچھے کیا آپ کرے کیا ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان کے بڑے نے ایسا کیا ہے۔ تو بظاہر خلاف واقعہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن آپ فرمائیں کہ ان کے بڑے نے ایسا کیا ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبیر کا لفظ استعمال کیا، اس کو بلاغت کی اصطلاح میں توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کا مطلب ہے کہ ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے دو معنی ہوں، ایک قریبی معنی جس کی طرف ذہن فوراً جاتا ہے، اور ایک بہت غور و فکر کے بعد جس معنی تک ذہن پہنچتا ہے اس کو معنی بعید کہتے ہیں توریہ میں، اور توریہ میں وہی معنی مراد ہوتے ہیں جس کی طرف عام طور پر ذہن نہیں جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبیر کا لفظ استعمال کیا، تو کبیر سے قوم کا ذہن فوراً بڑے بت کی طرف گیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد اللہ کی ذات تھی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی بتوں کی یہ جو درگت بنائی ہے اور بتوں کے ٹکڑے کر دیے ہیں، یہ میں نے نہیں کیے بلکہ حقیقی فاعل تو اللہ ہی ہے، اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، اللہ اگر نہیں چاہتا تو میں ایسا نہیں کرتا تھا۔ تو کبیر کہہ کر آپ نے اللہ کی ذات مراد لی، جبکہ کبیر سے قوم کا ذہن فوراً بڑے بت کی طرف گیا کیونکہ قریبی معنی وہی تھے کبیر کے۔ تو بہرحال اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے مختلف توجیحات کی ہیں۔ ایک توجیح یہ کی ہے کہ بل فعلہ من فعلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جن کو کرنا تھا وہ تو کر دیے، اب تحقیقات کرنا ہے، معلومات کرنا ہے، اس بارے میں تفتیش کرنا ہے۔ تو کبیرہم ھذا، ان بتوں کا بڑا بت یہ ہے، سب کا صدر بڑا یہ ہے، اگر گفتگو کرنے کی ان کے اندر قدرت ہے، بات کرنے کی صلاحیت ہے تو پوچھ کر دیکھ لو۔ ایک تشریح یہ بھی کی گئی، اور جہاں پر بل فعلہ کبیرہم کو فاعل قرار دیا گیا، فعلہ کا کہ ایسا ان کے بڑے نے کیا ہے، تو وہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبیر کہہ کر اللہ کی ذات مراد لی، جس کی طرف ذہن فوراً قوم کا منتقل نہیں ہوا، قوم کا ذہن بڑے بت کی طرف گیا تھا۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، یعنی بڑے بت نے تمام چھوٹے بتوں کو ختم کر دیا ہے۔ اور پہلا جو واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب قوم بت پرستی میں جو مبتلا تھی، ایک میلے کا اہتمام ہوا تھا، میلے میں شرکت کے لیے جب جانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی انہوں نے درخواست کی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ اس وقت بیمار نہیں تھے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ جو فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، ایک مطلب یہ ہے کہ میں فی الوقت تو بیمار نہیں ہوں لیکن بیمار ہونے والا ہوں، آنے والی ہے بیماری، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں، تمہارے شرک و کفر کی وجہ سے مجھے کراہیت محسوس ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں بیمار ہوں، تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے۔ اور جو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ آپ کی زوجات تھیں، تو آپ ایک شہر میں داخل ہوئے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ، تو وہاں کا بادشاہ انتہائی ظالم اور جابر تھا، حسین و جمیل عورتوں کو اگر وہ دیکھتا کسی کے پاس تو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی حفاظت کے لیے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اس ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے آپ نے وہاں اختی کہا۔ اب رختی کہہ کر آپ کیا مراد؟ یہ اسلامی اعتبار سے بہن ہے، چونکہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسلامی بھائی اور بہن ہیں، اس لحاظ سے آپ نے وہاں پر جو کہا ہے میری بہن ہے، یہ خلاف واقعہ، بظاہر خلاف واقعہ ہے، لیکن وہاں آپ کی مراد یہ تھی کہ یہ میری دین کے اعتبار سے بہن ہے، دینی اعتبار سے۔ حدیث نمبر 3303 حدثنا محمود بن، مفتی صاحب اسی سے ملتا جلتا مفہوم والی حدیث پیچھے گزر چکی ہے؟ جی ہاں، اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ بہرحال اس میں بتانا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اگر ضرورت پڑے تو جھوٹ سے اس کو جہاں تک ہو سکے بچنا ہے، اس کے باوجود اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو جہاں تک ہو سکے توریہ سے کام لے،
بظاہر خلاف واقعہ بات جھوٹ بولنے سے احتیاط کرے۔ تو یہ اس واقعے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ جھوٹ کہا، ہرگز نہیں، بلکہ خلاف واقعہ، بظاہر خلاف واقعہ بات کہی، لیکن ان باتوں کی بھی تعویل ہے، توجیہ ہے۔ اسی لیے محدثین کرام اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کہیں سچ بولنے سے فتنہ برپا ہو سکتا ہے تو وہاں پر سچ بولنے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ فتنہ برپا ہونے کے بعد اور لڑائی جھگڑا شروع ہونے کے بعد صلح صفائی کا مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی 2 شخص آپس میں لڑ لیے ہوں اور جھگڑا ہو چکا ہو، بحث تکرار ہو چکی ہو، ان دونوں کے درمیان مصالحت کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اجازت ہے جھوٹ بولنے کی، تاکہ ان دونوں کو ملائے، آپس میں قطع تعلق جو کر چکے ہیں اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ تاہم اس بات کی کوشش کی جائے کہ وہ جھوٹ نہ ہو بلکہ توریہ ہو، جہاں تک ہو سکے جھوٹ سے گریز کیا جائے۔ ایسے ہی جنگ میں بھی اجازت ہے کافر کو دھوکہ دینے کی، جنگ میں جھوٹ بولنے کی۔ ایسے ہی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اب یہ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ صبح اٹھنے کے بعد سے شام میں سونے تک صبح شام جھوٹ بول رہے ہیں، تجارت میں، کاروبار میں، آفس میں، گھر میں، خاندان میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنے دوست احباب میں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ شدت اگر ضرورت اس کی محسوس ہو شدت سے تو اس وقت اجازت ہے، اور وہ اجازت کی بھی چیزیں بتا دی گئی ہے، جیسے جنگ کا موقع ہے، وہاں اگر ایسی شدت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اور ایک بات بھی، حدیث نمبر 3301 میں آپ جو فرمائیں کہ ویل ایک دوزخ کی وادی ہے جس میں کافروں کو داخل کیا جائے گا، کافروں کو ڈالا جائے گا اس وادی میں، تو اس وادی میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو پہنچنے تک 40 سال ختم ہونے کے بعد بھی وہ لوگ اس وادی میں ابھی نہیں گریں گے، یعنی اتنی گہری وادی ہے، یعنی اتنا خطرناک جو ہے، اس میں مختلف قسم کے عذاب جو ہے وہ لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، عذاب دینے کے لیے ان کافروں کو، بدبختوں اور بد نصیبوں کو۔ لیکن مفتی صاحب وہ جو 40 سال جو بیان کیے گئے ہیں مفتی صاحب، وہ 40 سال دنیاوی اعتبار سے ہے یا اخروی اعتبار سے؟ اب چونکہ سمجھانے کے لیے عام طور پر تشبیہ جو دی جاتی ہے یا کوئی چیز جب بیان کی جاتی ہے تو دنیاوی اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اب آخرت میں تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آخرت کے ایک دن کے بارے میں آیا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن قیامت کا ایسا ہوگا جیسے 1000 دن ہے، کَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال کی طرح ہوگا، ایک دن 1000 سال کی طرح ہوگا۔ اب یہ جو آیا ہے 40 سال تک، تو اب اس میں چونکہ کوئی قید وغیرہ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، تو اب چونکہ سمجھانے کے لیے دنیاوی اعتبار سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے عام طور پر۔ ہاں جہاں پر صرف 40 کہا جاتا ہے، جیسے اس سے پہلے آیا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے تو وہ گزرنے سے بہتر سمجھے گا کہ 40 ٹھہرا رہے۔ اب راوی کہتے ہیں کہ 40 سے کیا مراد لیے، 40 کے بعد ذکر نہیں کرے، 40 دن ٹھہرے ہوئے رہنے کو وہ ترجیح دے گا گزرنے کے مقابلے میں۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے میں اتنا بڑا گناہ ہے، اگر معلوم ہو جائے کسی کو تو 40 سال ٹھہرے رہنے کو ترجیح دے گا وہ، بغیر بیٹھے کے، بغیر لیٹے کے، بغیر سوئے کے، لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ اب راوی کہتے ہیں حضور 40 فرمایا تو 40 دن مراد ہے، 40 مہینے مراد ہے، یا 40 سال مراد ہے، یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس سے بتانا مقصد یہ ہے مراد ہے یا پھر اخروی مراد ہے، وہ ہاں، اس میں وضاحت نہیں کی گئی۔ تو اس سے بتانا اصل مقصد یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اور جھوٹ ہی تمام برائیوں کی اصل اور جڑ ہے۔ اسی لیے ایک شخص جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، شراب پینے کی بھی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے، بہرحال مختلف برائیوں کا اس شخص نے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے یہ عرض کیا اور کہا کہ میں بیک وقت تمام برائیوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ کسی ایک برائی کو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔
چنانچہ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کر کے چلا گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب رات ہوئی، رات کا وقت ہوا، شراب پینے کے لیے جب اس کے قدم شراب خانے کی طرف بڑھے تو فوراً خیال آیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کل میں جب دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ کل رات تم کہاں تھے، تو ظاہر بات ہے میں عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، مجھے سچ سچ بتانا پڑے گا کہ میں شراب خانے میں تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کے درمیان میری رسوائی ہوگی۔ جیسے ہی یہ خیال آیا وہ شخص شراب خانے کی طرف بڑھنے سے رک گیا۔ پھر چوری کرنے کا خیال آیا، چوری کے ارادے سے جب ایک قدم آگے بڑھایا تو فوراً پھر وہی خیال آیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہوں، وعدہ کیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر کل پوچھا جائے گا مجھ سے تو پھر ضرور مجھے سچ سچ بتانا پڑے گا اور حقیقت کو ظاہر کرنا پڑے گا، پھر مجھے رسوائی کا سامنا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی وہ شخص چوری سے بھی باز آ گیا۔ بہرحال ایک گناہ کو چھوڑنے سے، ایک برائی کو چھوڑنے سے اس سے تمام برائیاں چھوٹ گئیں۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی اصل اور جڑ ہے، اسی لیے احادیث شریفہ میں جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے۔ غالباً ترمذی شریف میں ہی ایک حدیث ہے کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو، گندگی کی وجہ سے اس سے 1 میل یعنی 1.5 کلومیٹر دور ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کا اعتبار بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اعتبار اور اعتماد اس پر سے اٹھ جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے سچ بولنے کی کوشش کرنا ہے، اور سچ بولنے کا انسان کو اپنے آپ کو عادی بنانا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نیکی، سچ بولنے سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور جو شخص سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور سچ بولتے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں لکھ دیتا ہے۔ اور جھوٹ جہنم کا راستہ بتاتی ہے، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے جھوٹ، اور برائی جہنم کا راستہ بتاتی ہے۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے پاس وہ کذاب لکھا جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا لکھا جاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سچائی کو لازم کر لیں اور جھوٹ سے اجتناب کریں۔ حدیث نمبر 3303، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا وکیع ووهب بن جریر وابو داود قالوا حدثنا شعبۃ عن المغیرۃ بن النعمان عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالموعظۃ فقال یا ایھا الناس انکم محشورون الی اللہ عراۃ غرلا ثم قرأ كما بدأنا اول خلق نعيده الى آخر الآیہ قال اول من یکسیٰ یوم القیامۃ ابراہیم وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم الآية فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا، صحابہ کو نصیحت کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو اس وقت فرمایا، اے لوگو تم قیامت کے دن ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح لوٹائیں گے۔ انسان جس طرح دنیا میں آتا ہے تو برہنہ ہوتا ہے اور غیر مختون ہوتا ہے، اس کی ختنہ دنیا میں آنے کے بعد کی جاتی ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر پہلی حالت پر اٹھائے گا انسان کو کہ برہنہ ہوں گے سب اور غیر مختون ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں طرف سے پکڑا جائے گا۔ میں عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسے کیسے کام انجام دیے ہیں، کیا کچھ نہیں کیا۔ تو ایسے موقع پر میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے برگزیدہ نیک صالح بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا،
اور جب تک میں ان میں رہا، ان کے درمیان رہا، میں ان پر گواہ رہا، ان کا نگران کار رہا۔ فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھ کو وفات دی تو تو ہی ان کا، یعنی جب تو نے مجھے اٹھا لیا آسمان پر تو تو ہی ان کا نگران کار اور نگہبان تھا، اور تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز تیرے سامنے ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یقیناً وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو زبردست غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یہ تو مجھے حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں ایسی بات کہوں، اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو جانتا ہے، کیونکہ تجھ پر دلوں کا حال پوشیدہ نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ جب تک میں اپنی قوم کے درمیان تھا ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ لوگ توحید پر قائم تھے، تیری عبادت کر رہے تھے، جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا اس وقت تک میں ان کی نگہبانی نگرانی کرتا رہا اور ان کی تربیت کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو اب تو ان کا نگران کار تھا، اب اس کے بعد کے عمل کے بارے میں تو میں کچھ نہیں بتا سکوں گا اور نہیں میں ذمہ دار ہو سکتا ہوں، البتہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا آسمان پر تو ان کا نگران کار تھا اور تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب تجھ کو اختیار ہے، اگر عذاب بھی دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، عذاب دینے کا بھی اختیار ہے اور مغفرت کرنے کا بھی اختیار ہے۔ اگر عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو ان کا مالک ہے، تو جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے، اور اگر تو اپنے فضل سے بخش دے، مغفرت کر دے تو یہ تو زبردست غالب ہے، حکمت والا ہے، کوئی تجھ پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کہیں گے۔ چند لوگوں کو بائیں جانب سے جب پکڑا جائے گا، ان کی گرفت کی جائے گی اور ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو حضور جب عرض کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہوں نے آپ کے اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد ارتداد اختیار کیا، مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، اس وجہ سے ان کی یہ سزا ہے، صحابیت کا شرف باقی نہیں رہا مرتد ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ کے وصال باکمال کے بعد یہ لوگ دین پر قائم نہیں رہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد فتنوں کا بازار گرم ہو گیا تھا، ایک طرف لوگ مرتد ہو گئے کچھ جو ابھی اسلام قبول کیے تھے، اور ایک طرف مانعین زکوٰۃ بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم نماز تو ادا کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے لوگ۔ بہرحال مختلف جگہ پر شورش برپا تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے نازک مرحلے میں آپ نے تمام فتنوں کی سرکوبی کی، فتنوں کو دبایا، اور مانعین زکوٰۃ سے بھی آپ نے جہاد کا ارادہ فرمایا، جس کی وجہ سے وہ لوگ پھر زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ لیکن مفتی صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دشمن ہو گئے تھے، جو آپ کا قتل کرنا چاہتے تھے، تو وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے؟ اور پھر جب وہ لوگ قتل کرنے کے ارادے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں گھر میں داخل ہو گئے، گھس گئے آپ کا جو ہے نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے آسمان پر اٹھا لیا۔ ہم ایسا سنتے ہیں بچپن میں، کوئی ایسا جی اللہ سے میرے کو یاد ہے کہ کچھ ایسا واقعہ سنا ہوا ہم نے کہ اگر یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے یا یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا چاہتے تھے تو پھر بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن یہودی نہیں، اگر عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر ظاہری طور پر یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور یہ حدیث مبارک جو ہے ظاہری طور پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ تو کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے توحید پر جو ہے وہ باقی نہیں تھے، اگر باقی تھے تو پھر یہودیاں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کی ہے عیسائی نے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، میں نے تو انہیں جو ہے یا اللہ میں نے تو انہیں جو ہے گناہ کی دعوت نہیں دی تھی،
تجھ پر دلوں کا حال جو ہے تو جانتا ہے، سب تو واقف ہے کہ میں نے تو انہیں نہیں کہا کہ تیری ذات میں جو ہے شریک کریں اور جو ہے شرک کریں، تو بہتر جانتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ان کی قوم پورے عیسائی توحید پرست نہیں رہے، بعد میں کچھ کیا کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے، کچھ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خود معبود کہے، ان کی والدہ کو ہی معبود بولے، نعوذ باللہ من ذالک۔ 3 خدا ہیں، اللہ ایک ہے اور عیسیٰ ایک ہے اور مریم ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقیدوں کی تردید کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو قتل کی جو سازش جو کیے تھے وہ تھوڑا سا جو تاریخ میں جو آتا ہے کہ وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے؟ عیسائی بھی ملے ہوئے تھے، یہودی بھی تھے۔ اس میں ایک شخص کو بھیجے انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ وہ شخص اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جو شخص کمرے میں داخل ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اس میں پیدا ہو گئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہو گیا وہ شخص، شبیہ اس کی پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی ہو گئی۔ لوگ دیکھے بہت دیر ہو گئی اور ابھی تک وہ شخص ابھی باہر نہیں آیا، کیا بات ہے؟ دروازہ توڑے، بہرحال کھولے تو وہ شخص نظر آیا کمرے میں، فوراً اس کو باہر لائے اور سولی پر چڑھا دیے۔ حالانکہ وہ شخص انکار کرنے لگا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، وہ لوگ نہیں مانے اور لائے اس شخص کو سولی پر چڑھا دیے۔ بعد میں وہ لوگ شبہ میں پڑ گئے، تردد میں آ گئے کہ ہم نے جس شخص کو بھیجا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، وہ شخص اگر یہ عیسیٰ ہیں جن کو سولی دی گئی ہے، تو پھر وہ شخص کہاں چلا گیا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ لیکن اگر یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے بھیجا تھا تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ تو قرآن اسی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے یعنی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ شہید کیا ہے اور نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ پہلے تو ایک شخص کو سولی پر چڑھا دیے، لیکن بعد میں سوچنے لگے کہ ہم ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے تھے شہید کرنے کے لیے، تو کمرے میں دونوں ہونا تھا نا، دونوں میں سے صرف ایک ہی شخص ملا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا تھا، مکمل پورا ویسا ہو گیا تھا ان کی طرح، تو اس کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیے۔ سولی پر چڑھانے کے بعد غور کریں کہ ہم ایک شخص کو کمرے میں بھیجے تھے شہید کرنے کے لیے، اگر یہ جن کو سولی پر چڑھایا گیا ہے وہ عیسیٰ ہی ہیں، تو جس شخص کو ہم نے بھیجا تھا تو پھر وہ کہاں چلے گیا؟ کمرے میں سے باہر آنا تھا نا، کوئی دوسرا راستہ تو نہیں تھا نکلنے کا، تو کمرے کے باہر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ عیسیٰ ہیں جن کو سولی پر چڑھایا گیا ہے تو پھر وہ شخص کہاں ہے؟ اگر یہ عیسیٰ نہیں ہے، وہ شخص ہے جس کو ہم بھیجے تھے، تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ یہ ان کو شبہ ہو گیا بعد میں۔ تو یہ واقعہ ہے، یہ مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہ قتل کیا ہے، نہ شہید کیا ہے اور نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، بعد میں تردد کا شکار ہو گئے وہ لوگ۔ مشتبہ کا مطلب شک میں ڈال دیا گیا؟ ہاں، شک میں ڈال دیا گیا، یعنی کنفیوز ہو گئے وہ لوگ، کنفیوز ہو گئے کہ یہ عیسیٰ ہیں تو پھر وہ شخص کہاں ہے، اور اگر یہ وہ شخص ہے جس کو ہم سولی پر چڑھائے ہیں تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ تو یعنی پورے عیسائی جو ہے مشرک نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائے تھے، تو چند عیسائی اور چند یہودی مل کر آپ کو شہید کرنے کی سازش کی ہے۔ ہاں، اور یہودی بہت کٹر دشمن تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، بالکل نہیں مانتے تھے وہ لوگ۔ تو چونکہ عیسائیوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ان لوگوں کے عقائد میں تبدیلی ہو گئی، انجیل میں تحریف کر دیے، اور جو عیسائی علماء تھے انہوں نے اپنی طرف سے بعض احکام اس میں داخل کر دیے، جیسا کہ تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو علماء تھے، نصرانی علماء اور یہودی علماء، دونوں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگ اگر کوئی معزز شخص گناہ کرتا، اس پر سزا جاری کرنا ہوتا، اس پر حد جاری کرنے کا مرحلہ آتا، تو پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے اس کی حد۔ وہی کوئی قوم کا ایک معزز یعنی مالی اعتبار سے کمزور ہے، کوئی غریب اگر کوئی جرم کرتا تو اس پر حد جاری کرتے تھے،
اور تورات میں انجیل میں سب تحریف کر دیے تھے انہوں نے، اور بدل دیے تھے، احکام بدل دیے تھے، اور جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات اور آپ کی آمد کا تذکرہ تھا ان چیزوں کو چھپا دیے تھے، آپ کے صفات بیان نہیں کرتے تھے لوگ، حالانکہ تورات میں انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے تھے اور آپ کی آمد کے تفصیلات وغیرہ سب موجود تھے اس میں۔ بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جائے گا کہ یہ آپ کے اصحاب تو تھے لیکن آپ کے بعد یہ دین پر قائم نہیں رہے، ثابت قدم نہیں رہے، دین سے پھر گئے، لہذا آپ ان کی سفارش مت کیجیے۔ حدیث نمبر 3304 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن المغیرۃ بن النعمان نحوہ ھذا حدیث حسن صحیح ورواه سفیان الثوری عن المغیرۃ بن النعمان۔ ہم سے محمد بن بشار نے بواسطہ محمد بن جعفر اور شعبہ حضرت مغیرہ بن نعمان سے اس کے ہم معنی روایت بیان کی، حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری بھی اسے مغیرہ بن نعمان سے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 3305 سورہ حج کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما نزلت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم الی قوله ولکن عذاب اللہ شدید قال انزلت علیہ هذه الآیۃ وهو فی سفر قال اتدرون ای یوم ذلک قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذلک یوم یقول اللہ لآدم ابعث بعث النار قال یا ربی وما بعث النار قال 999 فی النار وواحد الی الجنہ فانشأ المسلمون یبکون فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة خط إلا كان بين يديها جاهلية قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين وما مثلكم الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربوع أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا قال ولا أدري قال الثلثين أم لا هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حسين۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب یہ آیت مبارکہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی پوری آگے تک تلاوت فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوم ترونہا، تم دیکھو گے اس کو قیامت کو کہ تذہل کل شیء، یعنی ہر چیز اس وقت بھول جائے گی۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو وہ کون سا دن ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، یعنی جس دن تم دیکھو گے، جس دن قیامت کو یا زلزلے کو، کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی بچے کو، اور حمل والی عورت ہے تو اس کا حمل ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا، اور تم دیکھو گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور لوگوں کو دیکھو گے تم نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ قیامت کی ہولناکی اور اس وقت کے جو خطرناک مناظر ہوں گے، ان مناظر کی وجہ سے، ہولناکی کی وجہ سے لوگ ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، عذاب الہی کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ تو بہرحال اس آیت کی تلاوت فرما کر آپ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا دن ہے معلوم ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا دوزخ کی جماعت تیار کیجئے، دوزخ میں جانے والوں کی جماعت جو بھی ہے جن کو دوزخ میں بھیجنا ہے ان کو بھیجیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ دوزخ کی جماعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 999 جہنم میں اور ایک جنت میں، 1000 میں ایک جنتی ہوگا اور 999 لوگ دوزخ میں جائیں گے، یہ دوزخ کی جماعت ہے۔
حضرت آدم سے فرمائے گا کہ یہ دوزخ کی جماعت بھیجیے، ہر 1000 میں سے 1 جنتی اور 999 دوزخی۔ ہاں، یہ سن کر مسلمانوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب صحابہ رونے لگے، کیونکہ 1000 میں 1 جنتی ہوئے تو کیا ہوں گا، 10,000 میں 10 جنتی، 1,00,000 میں 100 جنتی، تو یہ جو پرسنٹیج ہے 1000 میں 1 جنتی، یہ تو بہت مشکل ہے پھر۔ تو صحابہ رونے لگے یہ سن کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے تسلی دی صحابہ کو اور فرمایا میانہ روی اختیار کرو اور سیدھے راستے پر چلو، درست راستے کو اختیار کرو۔ جب بھی نبوت آئی اس کے سامنے جاہلیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا تو اس وقت سامنے ان کے دور جاہلیت تھا، لوگ برائیوں میں مبتلا تھے۔ ہر ایک نبی آئے تو اس وقت قوم کسی نہ کسی برائی میں مبتلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت قوم ناپ تول کی کمی کی برائی میں مبتلا تھی، تو آپ نے ان کو تاکید فرمائی اور آگاہ کر دیا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بہرحال مختلف انبیاء آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو قوم بت پرستی میں شرک میں مبتلا تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا ان کے سامنے دور جاہلیت تھا، لوگ برائیوں میں مبتلا تھے، ہر طرف کفر اور شرک پھیلا ہوا تھا۔ ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، بھیجا تاکہ وہ قوم کی اصلاح کریں اور ان کو برے کاموں سے ہٹا کر اچھے کاموں کی طرف مائل کریں، راغب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت سے ایک کثیر تعداد لی جائے گی، پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ منافقین سے اس تعداد کو مکمل کیا جائے گا۔ یہ 1000 میں 1 جو جنتی ہے، یہ دور جاہلیت میں ہر نبی کے اور دوسرے نبی کے درمیان جو پیریڈ ہے، جو وقفہ ہے، اس میں جو لوگ جاہل ہیں اور کفر اور شرک پر مرے، ویسے 999 لوگ مراد ہیں۔ ان میں 1 توحید پرست ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، بقیہ سب جہنمی ہوں گے۔ یعنی دور جاہلیت سے کثیر تعداد لی جائے گی۔ اگر اس سے 999 ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ 999 کی تعداد پوری کرنے کے لیے منافقین سے وہ تعداد پر کی جائے گی اور 999 تک اس کو پہنچایا جائے گا۔ تمہاری اور پہلی امتوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے جانور کے بازو میں داغ یا اونٹ کے پہلو میں تل ہو۔ یعنی جہنم میں اس امت سے لوگ کم جائیں گے، سابقہ امتوں کے جنہوں نے سرکشی کی، انبیاء کے پیغام کو نہیں مانا، انبیاء کو جھٹلا دیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، مسلسل انبیاء کو تکلیف پہنچاتے رہے، دعوت دین کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں جو انبیاء کو تکلیف پہنچانے کے درپے رہے تھے، ایسے لوگ مراد ہیں یہاں پر۔ اور پھر یہ بدبخت کافر جو ہیں انبیاء علیہ السلام کو حتیٰ کہ شہید بھی کر دیے لوگ۔ ہاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا 4تھا حصہ ہوگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ تمہاری تعداد جو ہوگی جنت میں وہ 4تھائی ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر ایک سمجھنے کے لیے سمجھے، 100 کروڑ لوگ ہیں جنت میں تو 25 کروڑ مسلمان ہوں گے، امت مسلمہ ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کہا، یعنی تکبیر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ یہ سن کر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے، یقین ہے کہ تم جنتیوں کا 1/3 حصہ ہوگے۔ یعنی جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس میں 1/3 مسلمان، امت مسلمہ ہوگی، سبحان 33%، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ یہ سن کر خوش ہو گئے اور انہوں نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ امید ہے، یقین ہے کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، یعنی آدھے جنتی امت محمدیہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے صحابہ کرام نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ راوی فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 کا بھی ذکر فرمایا یا نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے بواسطہ حسین عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ صحابی کو یاد نہیں رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف پر رک گئے یا یہ بھی فرمایا کہ 2/3 جنتی امت محمدیہ ہوں گے، یعنی 66% سمجھے، 100 میں 66%
امت محمدیہ ہوگی۔ اس سے پہلے بھی ایک حدیث شریف میں گزر چکا ہے کہ جنتیوں کی 100 میں 66 امت محمدیہ ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ایک حدیث شریف میں گزر چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کی جملہ 120 صفیں ہوں گی، جن میں 80 صفیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2/3 جنتی تو امت محمدیہ ہوگی۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بتانا مقصد ہے کہ دور جاہلیت میں، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دور جاہلیت میں جو لوگ مر گئے ہیں، انتقال کیے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں محدثین کرام اور شارحین فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جس میں کوئی ڈرانے والے نبی یا رسول نہیں آئے اور لوگ عقل کی رہنمائی کے ذریعے، عقل کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے موحد تھے، تو ایسے لوگ جنتی ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے بھی کچھ لوگ توحید پرست تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، شراب سے دور رہتے تھے، شرک اور کفر نہیں کرتے تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور جتنے کام انسان کی شرافت اور بزرگی کے خلاف ہیں ان کاموں سے دور رہتے تھے، بچتے تھے۔ تو یہ جو تعداد ہوگی جہنم میں جانے والوں کی 999، وہ دور جاہلیت کے ایسے لوگ مراد ہیں جو شرک اور کفر پر قائم رہے اور کبھی اللہ کی وحدانیت کا ان کو خیال بھی نہیں آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب اس میں جو ہے نعرہ تکبیر کی جو ہے دلیل مل رہی ہے جی، صحابہ جو ہے اس موقع پر نعرے جو ہے لگایا کرتے تھے جی، اور نعرے کا جو ہے ثبوت مل رہا ہے جی۔ اور پھر اور ایک چیز مفتی صاحب اس میں اعتدال میانہ روی کی تعلیم دی جا رہی ہے، میانہ روی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ انسان مایوس بھی نہیں ہونا اور بالکل پر امید ہو کر عمل بھی نہیں چھوڑ دینا، مایوس بھی نہیں ہونا، بلکہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ مومن اللہ کے عذاب سے ڈرے اور عمل کا سلسلہ جاری رکھے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ انسان عمل کر کے بھی مایوس ہو جائے کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اور ایک دم بے خوف ہو جانا یہ بھی درست نہیں ہے، مجھے عمل کی کیا ضرورت، ایسا کہنا بھی بہت غلط بات ہے یہ، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو اور سیدھے راستے پر چلو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات سے امید رکھو، عمل کر کے عمل پر زعم مت کرو، کیونکہ کوئی بھی جنت میں قیامت کے دن عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہوگا، بلکہ محض اللہ کے فضل کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہوگا۔ حدیث نمبر 3306، حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا ہشام بن ابی عبداللہ عن قتادہ عن الحسن عن عمران بن حسین قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين اصحابه في السير فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد فلما سمع ذلك أصحابه جثوا المطية وعرفوا أنه عند قول يقوله فقال هل تدرون أي يوم ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول يا آدم ابعث بعث النار فيقول أي ربي وما بعث النار فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه ياجوج وماجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس قال فسري عن القوم بعض الذي يجدون قال اعملوا وابشروا فوالذي نفس محمد بيده ما انتم في الناس الا كالشامة في جنب البعير او كالرقمة في ذراع الدابة هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، چلنے میں آگے پیچھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم دیکھو گے
کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی اپنے بچے کو، اس کا خیال بھی نہیں رہے گا، اس کو ایسی ہولناکی رہے گی، ایسے خطرناک مناظر رہیں گے قیامت کے دن کے۔ حمل والی عورت ہے تو اس کا حمل بھی گر جائے گا، اور تم لوگوں کو دیکھ کر یہ سمجھو گے کہ وہ نشے میں ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، ان کے اندر ثابت قدم رہنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ایسا نشے میں ہے سمجھیں گے، لیکن حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کیفیت کیسے ہو گئی ہے ان کی؟ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ان کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ان 2 آیتوں کی تلاوت فرمائے۔ صحابہ کرام نے یہ آواز سن کر جانوروں کو تیز کر دیا اور سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر ہیں جہاں سے آواز آ رہی ہے۔ کیونکہ بعض صحابہ حضور کے ساتھ تھے، بعض پیچھے ہو گئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ حج کی 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی آپ نے بلند آواز سے، تو صحابہ کرام تیزی کے ساتھ اس آواز کی طرف لپکے اور سمجھ گئے کہ جہاں سے آواز آ رہی ہے وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کچھ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ آیتوں کی تلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وعظ و نصیحت فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھ گئے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون سا دن ہے؟ اللہ تعالیٰ جس دن کے بارے میں فرماتا ہے یوم ترونہ، وہ کون سا دن ہے جس کے بارے میں سورہ حج کی ابتدائی 2 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں وہ کون سا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ندا دے گا، پکارے گا، بس آپ کا پروردگار آپ سے کہے گا، آپ کو آواز دے کر کہے گا کہ اے آدم دوزخ کی فوج، دوزخ کی جماعت بھیجو، دوزخ کا لشکر تیار کیجیے، آدم علیہ السلام سے فرمائے گا۔ تو آپ عرض کریں گے کہ اے اللہ جہنم کا دوزخ کا لشکر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 سے 999 جہنم میں اور 1 جنت میں۔ یہ سن کر صحابہ کرام خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ کوئی ہنستے بھی نہیں تھے۔ یہ جب سنے یہ بات کہ 1000 میں 1 جنتی ہے اور 999 دوزخی، تو صحابہ کرام جیسا کہ اس سے پہلے آیا کہ رونے لگے، اور یہاں پر ہے کہ کوئی ہنستے ہوئے نظر ہی نہیں آئے۔ یہ سننے کے بعد خاموش ہو گئے، بالکل خاموشی چھا گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس حالت کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، آپ نے محسوس کر لیا، تاڑ لیا کہ صحابہ کرام یہ سننے کے بعد فکر مند ہو گئے ہیں کہ 1000 میں 1 جنتی ہے تو اب کیا حال ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ عمل کرو، ہمارا کام ہے عمل کرنا، اب اللہ کی رحمت پر دار و مدار ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے اگر بخش دے تو بیڑا پار ہے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سن کر عمل مت چھوڑ دو، عمل جاری رکھو، عمل کرتے رہو اور خوشخبری سنو، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک تم اس طرح کی 2 مخلوقوں کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ وہ ہوں گی اسے بڑھا دیں گی۔ یعنی یاجوج اور ماجوج مراد ہیں وہاں پر، ہر 1000 میں سے 999 یاجوج اور ماجوج کی قوم میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو تم اس طرح کی 2 مخلوقوں کے ساتھ ہوگے، 2 مخلوق ہے یاجوج اور ماجوج، کہ جس کسی کے ساتھ وہ رہیں گی مخلوق وہ ان کی تعداد بڑھا دے گی۔ وہ کون ہیں؟ وہ یاجوج اور ماجوج ہیں، اور وہ لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور شیطان کی اولاد میں سے مر گئے، 999 وہ مراد ہیں۔ راوی فرماتے ہیں سن کر صحابہ کرام کی پریشانی ختم ہو گئی، جو فکر ظاہر کیے تھے صحابہ کرام فکر مند ہو گئے تھے، اب الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی وجہ سے ان کی وہ فکر دور ہو گئی کہ 999 یاجوج اور ماجوج کی اولاد میں سے ہوں گے، کفار اور مشرکین ہوں گے، مسلمان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو اور خوش ہو جاؤ، بس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگوں کے درمیان ایسے ہی ہو جیسے اونٹ کے پہلو میں تل یا جانور کے بازو میں داغ ہوتا ہے، پورا جانور داغدار نہیں ہے، اس کے جسم میں ایک جگہ نشان ہے۔ تو مسلمانوں کا بھی حال ایسا ہی ہے کہ سابقہ امت میں جو کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے تھے، اور یاجوج اور ماجوج کی قوم کے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب یہ داغ سے مراد کیا ہے؟ یعنی پورے جانور میں جو ہے داغ، ایک جانور میں تل، اس سے کیا مراد لیا جائے؟ یا تل کافر مراد لیا جائے؟
داغ کافر مراد لیا جائے اور باقی جو پورا حصہ ہے جس میں داغ نہیں ہے وہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے امت مراد لی جائے. یہ تل اور داغ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تل اور داغ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر سابقہ امتیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں تھیں. اب جہنم میں جو جائیں گے بڑی تعداد میں، تو جیسا کہ نوح علیہ السلام 950 برس تک تبلیغ کیے تو بڑی مشکل سے چند لوگ مسلمان ہوئے، تو ان کی قوم کی جو بھی کافر تھے وہ جہنم میں جائیں گے. مسلمانوں کی حیثیت بالکل ان مخلوقات کے درمیان نمایاں رہے گی. جیسے جانور کے جسم پر اگر داغ ہو تو وہ نمایاں رہتا ہے، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، دکھائی دیتا ہے. تو مسلمانوں کی حیثیت اور شان بھی اس طرح نمایاں ہوگی دوسری مخلوق اور دوسری امتوں کے درمیان. یہ تعداد کم رہیں گی یا زیادہ رہیں گی؟ جبکہ سابقہ حدیثوں میں یہ بات آئی مفتی صاحب کے. تو جنت میں جانے والوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ رہے گی امت محمدیہ کی، جبکہ دوزخ میں جانے والوں کی تعداد 999 جو 1000 میں سے جو بتایا گیا ہے یہ سابقہ امتیں ہیں، یاجوج ماجوج کی اولاد ہے یہ اور شیطان کی. پھر یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ عمل کرو اور خوش ہو جاؤ، یعنی عمل کر کے خوش ہونا ہے. تو پھر اب ہم جو مول صاحب کے ترمذی شریف کی جلد اول میں جو ہے مفتی صاحب اس میں کچھ حدیث ایسی بھی آئی ہیں اس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤ گے، عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤ گے. جی تو پھر اب یہ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ عمل کرو اور خوش ہو جاؤ، یعنی عمل کرنے والا جنت میں جائے گا. اشارہ اس حدیث شریف سے ایسا مل رہا ہے. جی تو پھر اب وہ حدیث تم عمل کرنے سے جنت میں نہیں جاؤ گے بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگے. کافی ایسے واقعات ہیں دیگر احادیث میں بھی اور تقاریروں میں بھی ہم آپ سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت حقیقت میں سب سے وسیع ہے، بڑی ہے، کشادہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہی تمام مخلوقات جو ہے مسلمان ایمان والے لوگ بلکہ عمل کی بنیاد نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظر و کرم ہونے پر، اللہ کا فضل ہونے پر وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. لیکن مفتی صاحب پھر یہاں پر عمل کرو اور خوش ہو جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرو اور خوش ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ 1000 میں 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا تو صحابہ غمزدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ 1000 میں ایک جنتی ہوگا تو وہ کون جنتی ہوگا بتا نہیں سکتے. تو صحابہ جب غمگین ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ بھئی جب 1000 میں ایک جنتی ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت، جب عمل کر کے بھی جہنم میں جانا ہے بغیر عمل کرے کے جہنم میں چلے جاؤ. یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے انسان کے، انسان سوچ سکتا ہے ایسا کہ عمل کر کے بھی جہنم میں جانا ہے، نہیں کر کے بھی جانا ہے تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، لہذا عمل کرنا ہی چھوڑ دو. تو حضور فرمایا نہیں، یہ عمل کرتے رہو، عمل کا سلسلہ جاری رکھو. اس سے پہلے بھی احادیث میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، جس بندے کے ساتھ نیکی کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو جنتیوں کے کام پر لگا دیتا ہے، اس کے لیے جنتیوں کے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر خوشخبری دی حضور صحابہ کو کہ عمل کا سلسلہ جاری رکھو، اور تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ عمل کا سلسلہ جاری رکھو گے، عمل کر کے امید رکھنا ہے. خالی اللہ کے فضل پہ جنت میں داخل ہوں گے بلکہ عمل چھوڑ دیتے کیا؟ وہاں پر عمل کے ساتھ فضل پر نظر رکھنا ہے، دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے. اللہ کے فضل سے ہی داخل ہوں گے جنت میں، لیکن عمل کی بھی تو دعوت دی گئی ہے، عمل کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ عمل کرتے ہوئے امید رکھنا ہے. بغیر عمل کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیج بویانے اور فصل کی امید لگا کر بیٹھا ہے، تو یہ بیکار ہے. احادیث شریفہ کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، محنت کرنا اور اپنے عمل کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اگرچہ کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن چونکہ اس کا حکم ہے، جس انداز میں بھی جس حیثیت سے بھی مسلمانوں سے، امت محمدیہ سے عمل ہو سکا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ان کا کام ہے. اللہ کے حکم کو بجا لانا، اللہ کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا اصل مقصود ہے. عبادتوں کا بھی اصل مقصود یہی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ وہ اللہ کے احکام کے آگے سر جھکاتا ہے یا نہیں، یا اپنی ذاتی مصروفیتوں کو، پرسنل کاموں کو یا دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے کاموں کے مقابلے میں. یہ امتحان اصل مقصود ہے. تو ابشرو، عمل کر کے خوش ہو جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کر کے یہ سمجھ جاؤ کہ اب ہم جنتی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر. یہاں جو ہے اب ابشرو کا مطلب کہ صحابہ جو غمزدہ ہو گئے تھے 1000 میں ایک جنتی،
اور 999 جہنمی، تو آپ فرمائیں کہ عمل کرو اور اللہ کے فضل پر نظر رکھو، اللہ سے امید رکھو، اور خوشخبری انشاءاللہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کو اختیار کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں دی گئی ہیں نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ جس طرح دنیا میں بھی ترغیب دی جاتی ہے تعلیم میں محنت کرنے کے لیے، جیسا کہ طلباء کو بھی ترغیبی انعامات دیے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو عمل کی طرف، کام کی طرف اور جد و جہد اور محنت کرنے کی طرف مائل کیا جائے۔ حدیث نمبر 3307 حدثنا محمد بن اسماعیل وغیر واحد قالوا حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سمي البيت العتيق لانه لم يظهر عليه جبار، هذا حديث حسن غريب وقد روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کو بیت عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر کسی جابر کا تسلط نہیں ہوا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے بواسطہ زہری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی مرسل روایت بیان کی گئی ہے، درمیان میں ایک راوی کا نام چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے حدیث کو مرسل کہا جاتا ہے۔ بیت عتیق جو کہتے ہیں کعبے کو، کعبے کا ایک نام بیت عتیق بھی ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ لوگ بیت عتیق کا طواف کریں۔ عتیق کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں حدیث میں تشریح بیان کی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ کو بیت عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج تک کعبے کے بننے کے بعد سے آج تک کوئی ظالم اور جابر اس کعبے پر مسلط نہیں ہو سکا، کعبے کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی ہے، جیسا کہ اصحاب فیل کا واقعہ بھی پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ نامی ایک شخص تھا، یمن کا بادشاہ، اس نے خانہ کعبہ کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا، لوگ دور دراز سے سفر کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ تو اس بدبخت نے، ابرہہ نے، یمن میں ایک ایسا ہی ایک عبادت خانہ تعمیر کیا، بہترین اس میں استعمال کیا، اس نے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات وغیرہ شاندار ایک عمارت تعمیر کی اور لوگوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو جو مقبولیت اور فضیلت عطا کی تھی، ظاہر بات ہے وہ کسی چیز میں آ نہیں سکتی، تو لوگ اس کا طواف نہیں کیا، اس کے بتکدے کا و عبادت خانے کا، بلکہ عرب کے ایک شخص کو معلوم ہوا کہ یمن میں اس نے ایسا ایک عبادت خانہ تعمیر کیا ہے کعبے کے مقابلے میں، تو ایک عرب شخص اس کے بتکدے میں داخل ہوا اور وہاں پر غلاظت کر دیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو بھڑک اٹھا اور غصے میں آ گیا، فوراً خانہ کعبہ کو ڈھانے کی، منہدم کرنے کی، نعوذ باللہ من ذالک، ناپاک اس نے سازش کی، ایک پلان بنایا اور لشکر کو لے کر روانہ ہوا۔ کعبے کے مکے کے قریب جب پہنچا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اس وقت خانہ کعبہ کے نگران کار تھے، متولی تھے۔ آپ کو بلایا گیا، اس بادشاہ نے آپ کو طلب کیا تو آپ بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے، تو بادشاہ کا ایک ہاتھی فوراً سجدے میں چلا گیا، حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر سجدہ کیا، تو بادشاہ پریشان ہو گیا، نجومیوں سے اور کاہنوں سے اس نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، یہ ہاتھی سجدہ کیوں کیا ان کو؟ تو کاہنوں اور نجومیوں نے کہا کہ ہاتھی نے عبد المطلب کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ ان کی پیشانی میں جو نور ہے اس نور کو ہاتھی نے سجدہ کیا ہے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو خوف زدہ کرنے کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے، آپ پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اس بادشاہ نے ایک ہاتھی کو طلب کیا تھا، لیکن وہ ہاتھی آتے ہی فوراً آپ کو سجدہ کیا۔ پھر عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے اس نے گفتگو کی اور کہا کہ میں کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ آپ کے اونٹ چھین لیے گئے تھے، اس بادشاہ کے لشکر کے لوگوں نے، فوجیوں نے آپ کے اونٹ چھین لیے تھے، آپ اونٹوں کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، ڈھانا مطلب توڑ دینے کے لیے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہونی چاہیے، اور کعبے کا جو پروردگار ہے، مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے اونٹ واپس لے کر چلے گئے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا، وہ جب آگے بڑھا کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، گرا دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا، ان کے چونچوں میں کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں عذاب الہی کی شکل میں ان پر نازل ہوئی۔ بہرحال وہ ابرہہ بھی ہلاک ہو گیا اور اس کے ساتھی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کی طرف سورہ فیل میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال کعبۃ اللہ کی جو فضیلت ہے، دنیا کا وہ سنٹر ہے، اور کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کو بیت عتیق کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اچھے اچھے بادشاہ نے وقت آئے، سب گزر گئے، لیکن کوئی بھی کعبۃ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکا، اس پر غالب نہیں آ سکا، اسی لیے اس کو بیت عتیق یعنی وہ مقدس گھر جو ظالم اور جابر کے تسلط سے، ظلم سے اور اس کے ناپاک ارادوں سے محفوظ اور مأمون ہے۔ حدیث نمبر 3308 حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابی و اسحاق بن یوسف الازرق عن سفیان الثوری عن الاعمش عن مسلم بن البطینی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال لما اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ قال ابو بکر اخرجوا نبیہم لیہلکن فانزل اللہ تعالی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الآیہ فقال ابو بکر وقد علمت انہ سیکون قتال ھذا حدیث حسن وقد رواہ غیر واحد عن سفیان عن الاعمش عن مسلم البطینی عن سعید بن جبیر مرسلا ولیس فیہ عن ابن عباس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہلاک کرے گا۔ کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، اب اللہ تعالیٰ ضرور کفار مکہ کو ہلاک کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے لڑا جاتا ہے، جن سے جنگ کی جاتی ہے۔ کیوں اجازت دی گئی؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ وہ مظلوم ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ جب تک صحابہ کرام ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، مکے میں رہے اور کافروں کا نشانہ بنتے رہے، اس وقت تک کبھی صحابہ نے ہتھیار نہیں اٹھایا۔ البتہ جب صحابہ کو ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی، اپنا وطن چھوڑنے کی، نقل مقام کرنے کی، تو اس کے بعد پھر جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے مکے سے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سمجھ گیا تھا، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اب باہم قتال ہوگا، جنگ ہوگی۔ مکے سے جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تو میں جب ہی سمجھ گیا کہ اب مسلمانوں کے درمیان اور مشرکوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی۔ یہ حدیث حسن ہے، کئی افراد نے اسے بواسطہ حضرت سفیان، اعمش اور مسلم بطین حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اس میں واسطہ ذکر نہیں کیا گیا۔ حدیث نمبر 3309 سورہ مؤمنون کی تفسیر شروع ہو رہی ہے حدیث نمبر 3309 سے۔